راہ راست سجھا دے گا۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک یہ ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ، فرمایا کہ بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، تاکہ وہ دن قائم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، فرمایا کہ وہ زبردست ہے، جاننے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تاکہ تو اللہ پر بھروسہ کر۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، تاکہ بے شک تو کھلے ہوئے راستے پر ہے، یعنی تو راہ راست پر ہے۔ اگر جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تاکہ تو سمجھ لو کہ وہ راہ راست پر ہے، وہ راہ راست سے بھٹکا ہوا نہیں ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، فرمایا کہ بے شک آپ نہیں سنا سکتے ہیں مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے اپنی آواز، إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر کے مڑ کر کے چلے جا رہے ہو۔ کہ ایک چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ مردوں کو نہیں سنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، کہ ان کے دل پر اب اثر ہونے والا نہیں ہے، تو اس لیے اب ان کے آپ سناؤ تو یہ مردہ ہونے کے مانند ہے کہ جیسے مردے کو آپ اس کے سامنے کہتے رہو اس کو فرق نہیں پڑے گا، ویسے ہی ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں کہ اب ان پر فرق نہیں پڑے گا۔ کہ یہ کہ بہرے ہو چکے ہیں جو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، کہ صرف اتنا نہیں کہ کانوں سے نہیں سنتے ہیں بلکہ یہ دل اس کو سننا ہی نہیں چاہتے، اس سے ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ کا اذا ولوا مدبرین کا حال ان کا یہ ہے کہ پیٹ پھیر کر کے مڑ کر کے چل دیے ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے تو کیا مرنے کے بعد وہ آواز سنتا ہے؟ جیسے قرآن کریم میں اور بھی قرآن کریم کی آیت ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں یا جواب دے سکتے ہیں؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردوں کے پاس سے کوئی اس کا جاننے والا گزرتا ہے اور وہ اس کو سلام کرتا ہے یا یہ کہ وہ اس کو سال ثواب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو اس کے اندر لوٹا دیتے ہیں، وہ اس کا جواب دیتا ہے اور پھر اس کی روح کو اس سے نکال لی جاتی ہے جسم سے۔ یہ حدیث میں ہے، لیکن قرآن کریم کی کسی بھی آیت میں یہ نہیں ہے کہ مردے سنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، شہید کے بارے میں اور نبیوں کے بارے میں۔ اس کے علاوہ مردوں کے بارے میں صحیح ثابت یہ ہے، صحیح روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے ان کو سنوا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے تو نہیں سنواتا ہے۔ تو فرمایا ما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور آپ اندھوں کو ہدایت نہیں دے سکتے ان کی گمراہی سے۔ فرمایا کہ جو آدمی دل کا اندھا ہو، جو سمجھنا ہی نہ چاہے، جو بالکل دین اور دین کی بات پر کان ہی نہ رکھتا ہو، کہا کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، کہا کہ نہیں سن سکتا ہے مگر وہ جو ایمان رکھتا ہو ہماری آیات پر، یعنی صرف وہ سنے گا اور اس کو نصیحت حاصل ہوگی، وہ دین پر چلے گا جو اللہ کی نشانیوں پر یقین رکھتا ہو، فہم مسلمون، پھر وہ حکم بردار ہو، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن کر کے زندگی گزار رہا ہو۔ یہ کہ کم سے کم گزارنے کی کوشش کرے۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بننے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرما بردار بنا دے گا۔ جو آدمی کوشش ہی نہیں کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بنائے گا بھی نہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، فرمایا کہ جب بات واقع ہو جائے گی ان پر، یعنی جب قیامت آئے گی، اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم، تو ہم نکال دیں گے ان پر ایک جانور زمین سے جو ان سے بات کرے گا، ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، یہ قیامت سے پہلے کی نشانی ہے۔ بڑی بڑی 10 نشانیاں ہیں قیامت سے پہلے جو واقع ہو کر کے رہے گی، ان میں سے ایک یہ نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 نشانیاں ایسی ہیں قیامت کی جو کوئی سی بھی پہلے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، مشرق سے بھی نکلتا ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو پھر مغرب سے طلوع ہوگا، سورج الٹی سمت سے نکلے گا۔ اور دوسرا کہا کہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے نکلے گا۔ یہ جو جانور ہوگا یہ ایسا نہیں کہ جیسے ایک آج جو ماحول ہے کہ بھائی جانور سے جانور پیدا ہو گیا، انسان سے انسان پیدا، بلکہ یہ زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکالے گا اور اس کی بناوٹ بالکل جانور سے الگ ہوگی اور یہ انسان سے بات کرے گا انسان کی زبان میں۔ اور بلکہ کچھ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ کوہ صفا کی جو جگہ ہے، کوہ صفا جو پہاڑی ہے، وہاں سے نکلے گا، وہاں سے نمودار ہوگا، اور پھر جو مقام ابراہیم اور بیت اللہ ہے
وہاں جا کر کے لوگوں کے سامنے کھڑا ہوگا تو بعض لوگ دیکھ کر کے وہاں سے بھاگنے لگیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو وہیں کھڑے رہیں گے، اور یہ لوگوں کافروں کے پیشانی پر نشانی لگا دے گا، ساری دنیا میں گھومے گا یہ جانور، اور جتنے بھی کافر لوگ ہوں گے سب کی پیشانیوں پر کفر کی نشانی لگاتا چلا جائے گا، کوئی بھی اس سے انسان بچ نہیں پائے گا۔ تو یہ قرب قیامت فرمایا اخرجنا لهم دابة من الارض، کہا کہ ہم نکال دیں گے ان کے لیے ایک جانور زمین سے، تکلمهم، کہا جو ان سے بات کرے گا، ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، کہا کہ بے شک لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور فرمایا کہ جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک ایک گروہ، ممن یکذب بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، فہم یوزعون، پھر ان کو روک دیا جائے گا۔ سب امتوں میں سے ایک ایک جماعت، ایک ایک گروہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا اور سب کو ایک جگہ جا کر کے روک دیا جائے گا کہ جہاں ان سے بات ہوگی، سب اکٹھے ہو جاؤ۔ فہم یوزعون، سب کو روک دیا جائے گا، سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے گا، حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ وہ سب ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری نشانیوں کو جھٹلایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے کہ کیا تم نے میری نشانیوں کو جھٹلایا؟ ولم تحیطوا بها علما، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ تم نے جھٹلایا ہی نہیں بلکہ تم احاطہ علم میں بھی اس چیز کو نہیں لائے ہیں، یعنی تمہارے پاس میری کوئی چیز پہنچی ہے، میری نشانی پہنچی ہے، کہ تم نے اس پر غور و فکر کرنے کے بجائے تم نے سرے سے انکار کر دیا، تم نے اس کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، سوچ کر کے فیصلہ لوں، تم نے بنا کچھ سوچے تم نے ایک فیصلہ بنا لیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو ماننا نہیں ہے، اور سرے سے انکار کر دیا کافروں کے بارے میں۔ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، اور فرمایا کہ تم نے اس کا علم کو احاطے میں بھی نہیں لائے۔ اَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یا یہ بولو کہ تم کیا 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 کرتے تھے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہیں گے کہ بتاؤ اب تم دنیا میں کیا 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 کرتے تھے، اپنے کام گنواؤ، اپنے جرم اور اپنے گناہ گنواؤ کہ تم نے دنیا میں کیا 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 ہے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، اور فرمایا کہ ان پر قیامت قائم ہوگی ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ کر لے گا۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، کہا کہ پھر وہ بول نہیں پائیں گے۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب سوال کرے گا تو وہ بولیں گے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ بولنے کی کوشش کریں گے تو فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، پھر وہ بول نہیں پائیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات کو بنایا ہے تاکہ اس میں آرام کر سکے، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو بنایا دیکھنے کے لیے، کہ اس سے ان کو عبرت حاصل نہیں ہوتی ہے کہ جو رات ہے اس میں آدمی آرام کرتا ہے، تو یہ ایسے ہیں جیسے موت واقع ہو گئی، تو اس سے آدمی کو چاہیے کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ جب نیند غالب کر دیتا ہے اور اس کو سلا دیتا ہے تو اس کے جسم سے روح کو نکال لیتا ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو بیدار کرتا ہے، اس کو جگاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر ڈال دیتا ہے، تاکہ تو بس موت کا ویسے ہی ہے، جیسے سو کر کے اٹھنا ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو اس کے اوپر غالب کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ایسے ہی اس کو زندہ کر دے گا۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم نے رات کو بنایا تاکہ اس میں آرام کرے، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو دیکھنے کے لیے بنایا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے، سمجھتا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتا ہو۔ فرمایا وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ، یہ پہلا سور، 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، پہلے جب سور پھونکا جائے گا تو ساری چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ فنا کر دے گا، ختم کر دے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو اسی کے بارے میں فرمایا وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہیں وہ سب ڈر جائیں گے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے وہ نہیں ڈریں گے۔ ڈر جائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ سب مر چکے ہوں گے، سب ختم ہو جائیں گے، لیکن کیا بچے گا؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور جو عرش کو لیے ہوئے فرشتے وہ بچیں گے بس۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو ختم کر دے گا، پوری دنیا کو توڑ پھوڑ دے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی، جو فرشتے بچیں گے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے گا، ان کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا پھر سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سور پھونکا جائے گا، جو بجے گا، اس کی طرف پھر سب لوگ اکٹھا ہوں گے، وہاں میدان محشر قائم ہوگا۔ فرمایا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہیں وہ سب مر جائیں گے مگر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، یعنی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل اور جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں وہ۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب عاجزی کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے،
دبے ہوئے جھکے ہوئے بڑے عاجزی کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو بڑے ادب کے ساتھ حاضر ہوں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً اور فرمایا کہ تو دیکھتا ہے پہاڑ کو تو ان کو گمان کرتا ہے کہ یہ بھاری ہے جمے ہوئے ہیں. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ کا پہاڑوں کا عالم یہ ہوگا کہ بادلوں کی طرح اڑے پھریں گے. جن کو تم دیکھتے ہو کہ پہاڑ اتنے وزنی ہیں کہ یہ جمے ہوئے ہیں ان کا کچھ نہیں بگڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت برپا کرے گا تو پھر یہ بادلوں کی طرح اڑے پھریں گے ان کا کوئی وجود نہیں ہوگا. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے جس نے ہر چیز